اچھا جی، اچھا سنیں پھر نواز شریف صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی صدر کے خلاف کسی سازش کی بو نہیں آ رہی، اور اگر ایسا ہوا تو پہلے خود میدان میں ہوں گے. دیکھو جی میاں صاحب جو ہے نا، وڈے میاں صاحب، یہ بڑے مصفہ قسم کے انسان ہیں. کون سے؟ کبوتر صفت ہیں یہ، مصفہ ہیں، مصفہ، صفائی پسند کرتے ہیں. ناک ان کی جو بڑی تیز ہے. جب انہوں نے اپنے اراکین کو بلا کر تو جنرل باڈی کا اجلاس کرنا ہوتا ہے نا، تو ایک دن پہلے سب کو خوشبو والے صابن بھیجتے ہیں کہ نہا کے تو کے آنا، بالکل فریش ہو کے، کوئی گندا مندہ نہ آئے. اور اگر کوئی بغیر نہائے ہوئے آ جائے نا جی تو وہ میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ جوید ہاشمی نہیں ہے، وہ سیدھا جیل سے بغیر نہائے دھوئے وہ میاں صاحب سے ملاقات کے لیے آ گیا. آج تک خجل خوار ہوتا پھر رہا کیونکہ وہ نہا کے نہیں آیا تھا. ہاں، علیحدہ صوبہ بڑا وہ قاعدہ تھا، مگر کچھ نہیں ہوا. میاں صاحب سے گیٹ آؤ. آپ خبر اگر پوری سن لیا کریں ہاں جی تو آپ کو تبصرے میں بھی اور گفتگو میں بھی آسانی ہوگی. اچھا میں نہیں سنتا جی. اب مجھ کو یہ بتائیں کہ میری کیا سیاح ہے. جی ہاں تمہارے تو داندھی نکلتے نہیں تھے، اور تم کسے ٹوتھ پیسٹ کی وہ ٹوتھ پیسٹ کی مشہوری میں جا کے کام کرو. دیکھیے پوری خبر انہوں نے سنی نہیں ہے اور درمیان میں سے بات اٹھا کے بات کہیں سے کہیں لے گئے. اچھا ان کا کہنا ہے سازش کی بو نہیں آ رہی. آپ صرف بو پہ آپ نے گوہر افشانی شروع کر دی. بات یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری بار بار جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اب یہ سوال پوچھنے والوں میں صرف ہم ہی شامل نہیں ہیں. پہلے تو ہم بھی پوچھا کرتے تھے نا کہ صدر صاحب ہمیں بتائیں کون سازش کر رہا ہے. تو اب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اب تمہاری دندل پڑ رہی ہے، اب زبان تھڑک رہی ہے، اب لفظ ادل بدل ہو رہی ہے. جی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آخر وہ کون سازشی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ آفر بھی کر دی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، کسی غیر جمہوری طریقے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم میدان میں کھڑے ہوں گے. یعنی گویا اس سسٹم کے اوپر انہوں نے ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے. وہ جو بات ہو رہی تھی یا وہ یوں کہیے کہ صدر آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کو جو وہم ہو رہا تھا، جو خیال ہو رہا تھا، وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. ویز یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کریں گے باقی باتیں. ویلکم بیک جی. آئیے کرتے ہیں مزید گل بات. خبر یہ ہے کہ جب موسم آتا ہے تو ڈڈو باہر آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دو. یہ میں بتاؤں کس نے کہا ہے؟ کالی اینک دا گینگسٹر سلمان تاثیر. یس آف کورس. سیانے کہا کہ ہے بڑی ہنسی والی بات تم کو سناؤں میں. گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس کے باہر بہت سارے گارڈ تعینات کیا ہے. اچھا. اور ان گارڈوں میں سے ایک جید پڑھل کا چھوٹا بھائی ہے. ارے واہ. اس کو نوکری اسپیشل دی ہے. اس کی ڈیوٹی بھی جو ہے وہ بھی اسپیشل ہے. اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہے، وردی میں وہ ہوتا ہے وہاں پر، کہ تم نے رانا ثناء اللہ کو سامنے سے گزرنے نہیں دینا. گورنر ہاؤس کے سامنے سے. ہاں جی. اور اگر وہ کہیں سے گزرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو جفا مارنا ہے اور اندر لے آنا. اندر لے آ کے تو قبر میں بند کر کے تو گورنر کے آج تک جتنے بیان اس نے دیے ہیں نا جی، وہ سارے کے سارے اس کو اونچی آواز میں سنانے ہیں. اب جو رانا ثناء اللہ ہے نا وہ بھی کوئی ہمیں کبھی نہیں ہے. اچھا. وہ گورنر ہاؤس کے سامنے سے گزرتا ہی نہیں ہے. وہ بیری آتے کی طرف سے اوپر سے چکر لگا کے نا، وہ جو پچھلی سڑک ہے گھوم کے آتے ہیں، ادھر سے گھوم کے، اور وہ اپنے اصلی روپ میں تو گزرتا ہی نہیں ہے. وہ کبھی فقیر بن جاتا ہے، اچھا، کبھی وہ پینڈو بن جاتا ہے.
کبھی کچھ تو کبھی کچھ. آنے دے آپ, مجھے سمجھ آ گئی ہے کوئی مخبری آپ کے فیکے شیکے نے کی ہوئی ہے. نہیں فکر نہیں, یہ تیفے کاٹھے کی مخبری نہیں ہے, یہ ذاتی ہے, چشمدید ہے. اچھا آپ نے خود دیکھا ہے؟ آف کورس. رانا ثناءاللہ کو کیوں حبیب صاحب ایسا کر سکتے ہیں وہ؟ یہی نہیں پتا ہوگا جی, یہی دیکھتے ہیں اس طرح کی چشمدید باتیں. اچھا آپ اگلی خبر سنیں. ہاں جی سنائیں. گورنر صاحب کی شام 7 بجے کے بعد دیے گئے بیانات کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے, یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ جو کہ سما کے پروگرام میں گفتگو فرما رہے تھے. اچھا جی اچھا, یہ اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون جو ہے نا جی, یہ اپنے ساتھ صابرین کا لفظ لگا لے. ہاں جی بالکل. تو رانا صاحب جو ہے نا ساری رات وہ سو نہیں سکے, ان کے پیٹ میں کڑیل اٹھتے رہے ہیں, مروڑ اٹھتے رہے. جی وہ اس کو کڑیل بھی کہتے ہیں. وہ پڑیل ہے, یہ کڑیل ہے, یہ ہو رہا ہے. تو وہ رات کو تو ساری رات سو نہیں سکے, اٹھ کے انہوں نے کوئی 4-4.5 کلو دودھ بال کے پیا ہو. اچھا ہاں جی, نیندر نہ آ رہی تھی اور بےچینی تھی. تو اس بات کا جواب دینے کے لیے گورنر کے اٹیک کا, تو صبح سویرے وہ سما کے دفتر پہنچ گئے کہ میں نے تو بیان دینا ہی دینا. حالانکہ ابھی سما کا سٹاف نہیں پہنچا ہوا تھا. ہاں جی, وہ صفائی والے صفائی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو تو بلایا ہے. انہوں نے کہا جنہوں نے آپ کو بلایا وہ تو خود ابھی تک نہیں پہنچے. وہ تو بھی نہیں آیا. تو پھر وہ بیٹھ کے تو وہ پھر اخبار پڑھتے رہے پرانے, نواں اس وقت آیا نہیں تھا اخبار. تو ستی سویری آ گئے رانا صاحب. تو وہ مگر آ گئے اور انہوں نے اپنا بیان, اپنا جو تھے دینا تھا وہ دے دیا. اور پھر اس کے بعد ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا. ہاں جی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل. کیوں رانا صاحب نے آج ہی صبح یہ ایک پروگرام میں فرمایا, اور ہم نے انہیں باقاعدہ طور پر بلایا تھا. نہیں تو میں نے یہ کہا کہ وہ بے قاعدہ آئے تھے, اور ہم نے ان کا استقبال بھی کیا تھا رانا صاحب کا. اور ہمارا یہ تو تم اب ڈر کے کہہ رہے جو ہے وہ 24 آورس چلتا. وہ تم آئے لیٹ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, اب تم ڈر کے گونگلوں پر سے مٹی جھاڑ رہے ہو.